بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ جہاں کہیں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہر روز اس پروگرام کے ذریعے شامل ہوتے ہیں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز براہ راست اس وقت دیکھتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کی لائیو کالز جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ شامل ہوتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جو بھی شیئر کرنا چاہیں استخارے کے اعتبار سے یا پھر کچھ اور اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں اور پروگرام کا بھی اور یقیناً ہماری اس پوری ٹیم کا بھی حصہ ہیں، آپ احباب کی رہنمائی انتہائی خوبصورت اور آسان انداز میں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام میں یقیناً آپ ان کی بھی زیارت کرتے رہتے ہیں، سادات ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے لیے بھی یقیناً برکت ہوتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہوں، اور احباب کی رہنمائی کے لیے یقیناً آپ اپنے انداز میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ حضور قبلہ پیر مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب سیفی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے اس چیز کا اظہار بھی کیا، اور خراج تحسین آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی، جو سیلاب سے متاثرین کے لیے آپ نے ایک کاوش اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر آپ گئے، اور تصاویر اور ویڈیوز بھی جو آپ نے شیئر کی۔ اللہ کریم آپ کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خالصتاً جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور انہیں اپنے جیسا ہی سمجھتے ہوئے، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بزرگوں کو، ان ماؤں بہنوں کو۔ تو یہ ہر روز جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، ہم ہر روز گائے بگائے اپنا حصہ اس اعتبار سے بھی اس میں پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی ہو سکے، اور اس ترغیب کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے شاید ہمارا پیغام اس انداز میں ہو کہ کوئی ایسا دیکھنے والا جو اچھے جو ہے وہ اقدام کے جانب بڑھتا ہوا ہمارے ان بھائی بہنوں کی مدد کر سکے۔ جمعہ کریم ہے آج الحمدللہ، اور بابرکت دن ہے، اور اس دن میں اس دن کی ہی فضل و برکات کو سمیٹنے کے لیے مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہم سب کو عطا کی ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں جمعۃ المبارک ان بابرکت ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں انشاءاللہ گفتگو کو مزید ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے اور یہ فضل ہے اس کا الحمدللہ، اور جس قدر ہم شکر ادا کریں کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں ہماری آنکھ کھلتی ہے اور صحت والی زندگی کے ساتھ پروردگار ہمیں خوبصورت دن، خوبصورت لمحات عطا کرتا ہے، اور جن کے ہاں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، جو ٹینشنوں میں مبتلا رہتے ہیں، یقیناً ان سے ملاقات ہو، اور جب ان سے ان کی زندگی کے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے تو انسان کو بہت جو ہے وہ دکھ کے ساتھ ساتھ شکر کا جو ہے وہ کلمہ اس کی زبان پر ہوتا ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے کرم کے حصار میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ اسی پر آج کے پروگرام میں گفتگو رہے گی۔ علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے موجودہ صورتحال کے اعتبار سے اور سیلاب سے متاثرین کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آپ بھی اپنا حصہ اپنے گفتگو کے ذریعے اپنا پیغام ہمارے دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ جزاک اللہ۔ آپ نے پاکستان کی موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے اور بالخصوص سیلاب زدگان کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کم از کم ہمارے 2.5 صوبے جو ہیں
وہ مبتلا ہیں سیلاب زدگان میں. اس کے سندھ ہے، بلوچستان ہے اور پنجاب کا کافی حصہ جو ہے یہ متاثرین میں شامل ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں یا امتحان کی صورت میں یا آزمائش کی صورت میں یہ چیزیں وارد ہو رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے کچھ عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے. رہا کہ اس وقت جو اس صورتحال سے ہمارے بہن بھائی، بچے، بوڑھے، خواتین، مرد جو گزر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ہماری ایکسیس ہے، ہماری رسائی ہے، ہمیں ان کی ہر لحاظ سے جانی مالی ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارا اولین فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن حقوق العباد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے کریں. اس وقت وہ متاثرین ہیں، بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کے اعتبار سے، ہزار سے اوپر جتنی فگر دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو چکے ہیں. پھر ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو میں نے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین 5 قسم کی آزمائشیں کرتا ہے، ان میں یہ ساری شامل ہو رہی ہیں. خوف بھی ایک مسلط ہے، ان سب لوگوں پر بھی خوف مسلط ہے، اور جو ان کی معاونت مدد کر رہے ہیں ان پر بھی ہے. ایسے ہی اسی طرح خوف کے بھوک اور پیاس کی آزمائش بھی ہے اس آیت کے تحت، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ بیچارے انتظار میں ہیں اور ٹی وی دکھا رہا ہے کہ وہ منتظر ہیں ہمیں کوئی کھانا دے جائے، ہمیں کوئی پانی پلا جائے، ہماری کو معاونت کرے. اسی طرح مال کی آزمائش ہے کہ بیچاروں کے سارے جتنے جو ان کی پونجی تھی، ان کے مکانات تھے، ان کے گھر کے سامان تھے، سب بہہ گئے پانی کی زد میں. ایسے ہی جانوں کا ضیاع اس میں آزمائش ہے، بے شمار جانوں کا ضیاع ہو گیا. بس ثمرات، پھلوں کی کمی، یہ بھی ایک آزمائش ہے. لیکن ہم سن رہے ہیں کہ اس ایریے میں بے شمار باغات تھے پھلوں کے جو سارے کے سارے پانی کی زد میں بہہ گئے. تو اس آیت کے تحت وہ جو 5 آزمائشیں ہیں، اب 5 آزمائشوں پہ ہم جیسے بندے تو سلطانی صاحب اتنا بڑا صبر تو نہیں رکھتے کہ وہ صبر کر لیں. اللہ تو حکم دیتا ہے کہ آپ صبر کریں، اور جو ان 5 آزمائشوں سے گزر کر صبر کرے گا وبشر صابرین، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں، ہماری تنظیمیں جو ہیں اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، سیاسی، سماجی، مذہبی، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ قبلہ پیر صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اسی طرح اور بے شمار مطلب جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں، جتنی رفاعی تنظیمیں ہیں، جتنی پولیٹیکل لوگ ہیں، جماعتیں، قطع نظر اپنے سیاسی مذہبی اختلاف بلا کر، اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے ایک اس پلیٹ فارم پر کہ جتنے لوگ، جتنا ہمارا نقصان ہو، دیکھیں جو جانیں چلی گئی وہ واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو ابھی موجود ہیں یا پریشان ہیں یا دکھی انسان ہیں ان کی مدد تو کر سکتے ہیں. میں سلطانی صاحب آج جمعے پر بھی میں نے بات کی، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ اب بھی یہ کہنا پڑ رہی ہے بات کہ میں نے کچھ یہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر میں نے سنا کہ وہ لوگ واقعہ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ باہر کے ممالک میں یورپ سائڈ دوسرے کوئی ایونٹ ان کا آتا ہے تو وہ آدھی سے بھی نیچے سیل کر دیتے ہیں. ایک چیز اگر 100 روپے کی ہے تو وہ 50 سے بھی نیچے بیچتے ہیں کہ ہمارا ایونٹ ہے، مذہبی تہوار ہے، اچھے طریقے سے. اب دیکھیں کہ اتنے مصیبت میں وہ لوگ سیلاب کی صورت میں ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو 3500 کا کمبل ہے وہ 9000 کا دے رہے ہیں. یہ ہماری کنڈیشن ہے، یعنی کوئی 100 کی چیز ہے تو وہ 500 کی دے رہے ہیں. لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان پر مصیبت ہے، ہم پر تو آنی نہیں ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے. اور یہ عذاب سلطانی صاحب پہلی قوموں پر بھی آتے رہے ہیں. ایسے عذاب تو ہماری اللہ رب العالمین نے اس قوم کو محفوظ رکھا
صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ محبوب آپ ان میں رہتے ہیں، میں عذاب تو نازل نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ برے سے برے جو عذاب ہیں وہ بنی اسرائیل پر آئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کیوں عذاب آتے تھے کہ نبی جو فرماتا تھا نبی کی نافرمانی کرتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ اللہ پورے فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ عذاب ان پر ہے۔ قوم نوح دیکھ لیں آپ، ہر چیز بہہ گئی، اتنا بڑا طوفان آیا کہ صرف 80-85 لوگ وہ جو اس کشتی میں سوار ہوئے صرف وہی بچے، باقی ایسا یا پرندوں میں یا جوڑے جو اللہ نے اس کشتی میں بٹھائے۔ تو آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس ہر ایونٹ، کوئی بھی پرابلم، کوئی مسئلہ پاکستان میں ہو، وہ زلزلے کی صورت میں ہو، وہ سیلاب کی صورت میں ہو، آندھی طوفان کی، کوئی بھی ہوتا ہے تو فوج پاکستان کو سلیوٹ مارنا چاہیے اور خراج عقیدت انہیں پیش کرنا چاہیے کہ ان کی کنٹریبیوشن پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ بھی اپنی جانیں بیچارے پیش کرتے ہیں ہر لحاظ سے مشکلات میں۔ اسی طرح باقی ہمارے جتنے بھی رفاعی ادارے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ سب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کرنا چاہیے، یہ کسی ایک تنظیم کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا اور ہر پاکستانی کا اولین فرض ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو، جتنی اس کی بساط ہو، وہ ان کی مدد ضرور کرے۔ اگر وہ ذات خود وہ نہیں جا سکتا تو بے شمار تنظیمیں ہیں وہ جا رہی ہیں، اپنا حصہ ان میں ڈال دیں، دوسروں کو دے دیں۔ یہ ہماری ہر ایک ادارے نے اپنا پلیٹ فارم استعمال کیا ہوا ہے، انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ مطلب سیلاب زدگان کے بارے میں جو کچھ کیمپ لگا کے وہ اکٹھا کریں۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی میں وہاں پہنچ نہیں سکتا یا میری رسائی نہیں ہے، وہ اپنی کنٹریبیوشن ضرور کرے، اس وقت ان کو ضرورت ہے، اور اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی مدد ہوگی کہ 2 صوبے مکمل ہمارے پانی کی زد میں ہیں، پنجاب پانی کی زد میں ہے۔ تو میں اپنے تمام جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے یا سننے والے ہیں اس پلیٹ فارم کی طرف سے میں انہیں گزارش کروں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر یہ چھوڑے خدا کے واسطے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ 100 کی چیز 500 کی بیچیں گے، ہم اپنا منافع اکٹھا کر لیں، مرنا ہم نے بھی ہے، ہم پر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ سہروردی صاحب نے وضاحت کی، اور بالخصوص ہمارے ان جو ہے وہ احباب کے لیے یا ان تاجر برادران کے لیے بالخصوص جو کاروباری اعتبار سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو خدا را ان سے ہماری بھی گزارش ہے، کوئی بھی ایسا وقت ہو، کوئی بھی ایسا لمحہ ہو، تو یہ چیز تو پاکستان میں اسپیشلی بہت زیادہ نارمل دیکھنے میں آتی ہے، اور اتنی قریب سے پروردگار عالم کی جانب سے جو ہے وہ قدرتی جو آفات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہمارے جانب سے ہماری زندگی میں یہ ہمارا انتخاب رہے گا تو یقیناً پھر ہم سیلاب کے بعد کسی اور مصیبت کا انتظار کریں کہ وہ ہم پر آئے گی، اور یہی جو ہے وہ زندگی کا ایک نظام ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جو محفوظ ہیں ہم الحمدللہ، اور جو علاقے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے جو ہے وہ اس زندگی میں اور اس معاملات میں، اس کارواں میں آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں اپنے ان بھائی بہن بیٹیوں کی بہت مدد کرنی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ کی جانب بڑھیں گے، اور شاہ صاحب سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ اس کا بھی ایک احساس بہت الگ سا ہوتا ہے کہ جب خود سے انسان جا کر یہ خدمات کرتا ہے اور وہاں کے بچوں سے، وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور مستحق صحیح معنوں میں جو احباب ہوں، اگر ان تک آپ کی محنت، آپ کی کامیابی، یہ ساری چیزیں جو پہنچ جائیں تو یقیناً خوشی انسان کو اس حوالے سے محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کا جو اظہار ہے وہ وضاحت کی صورت میں انشاءاللہ شاہ صاحب فرمائیں گے۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی۔ قبلہ سلطانی صاحب، پیر صاحب قبلہ بھی ابھی سیلابی صورتحال کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں موٹیویشنل گفتگو فرما رہے تھے۔ جو 2 دن وہاں گزارے ہیں، 1 دن سفر کا لگا لیں اور 2 دن ان لوگوں کے ساتھ جو گزرے ہیں۔ افسر قبلہ ابتدائی طور پہ ہم گئے تھے تونسا شریف کے نوائی علاقے میں اور پہاڑ کی طرف آگے۔ تونسا سٹی سے ہم 35 کلومیٹر جو ہے نا وہ فاصلے پر، اور 15 کلومیٹر ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ روڈز بھی نہیں تھے، بالکل کچا راستہ، اور عام جو ہے نا وہ زمینوں میں سے اور پیدل جو گزر گئے تھی، وہاں سے ہماری گاڑیاں گزر کے گئی ہیں۔ کچھ ورکر سے یہاں سے ایک ٹیم تھی پوری،
دو بھائی تھے میرے، ایک میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی، دوست احباب تھے۔ آپ سب تقریباً 15 کلومیٹر ہم نا بالکل کچے کا جو ہے نا وہ علاقہ تھا جہاں پہ ہم گئے۔ وہاں جب گئے تو ایک آبادی بڑی تھی، اس میں سے 100 گھر ایسے تھے جو بالکل ختم ہو چکے تھے، ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم ایک ٹرک لے کر گئے تھے اور ایک ٹویوٹا تھا جس میں ورکرز تھے اور ایک اور گاڑی تھی، یعنی 2-3 گاڑیاں تھیں اور ایک مقامی لوگوں کی گاڑی تھی، وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ گئے۔ 5 ٹن ہم تقریباً راشن یہاں سے لے کر گئے تھے، پانی، لباس، بستر، کھانا اور مختلف چیزیں، جوسز وغیرہ، دودھ کے ڈبے اور بچوں کی ضرورت کی چیزیں، خواتین کے ضرورت کے استعمال کی چیزیں۔ جب ہم وہاں پہنچے آپ صاحب تو ہمیں لگا کہ ہم کچھ نہیں لے کر آئے۔ اللہ، میں نے وہاں پہ انہیں کہا بھی کہ ہم آپ کے لیے شاید کچھ، جتنا کچھ بھی لے کر آئیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنا ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ ان کے مال مویشی مر گئے، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی تھی، ان کے مکانات گئے ہوئے تھے۔ میں ایک بزرگ تھے وہاں پہ، انہیں آستھما کی پرابلم بھی تھی اور ان کا 3 بیٹے تھے، وہ بھی مزدوری کرتے ہیں اور وہ خود بھی جو ہے نا مزدور تھے۔ ان کا پورا مکان بالکل صفائی سے مٹ گیا تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، سامان اسی کے اندر ہی دب گیا تھا۔ کیا سامان ان کا ہونا ہے بیچاروں کا، چارپائی ہے رات کو سونے کے لیے تو بیچ میں دب کے ٹوٹی پڑی تھی، اور سولر پلیٹیں لگا کے وہ بجلی کا جو انتظام جو اپنے طور پہ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ خیمے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے مقامی کسی سیاسی نے وہ لا کر انہیں دیے تھے، اس کے علاوہ سرکاری امداد بھی ان تک نہیں پہنچی تھی، اور ان لوگوں کے پاس چھت اپنی نہیں تھی۔ گرمی شدید تھی اس ایریا میں، پہاڑ کے بالکل ہم قریب تھے، کوہ سلیمان کے قریب تھے، شدید گرمی تھی، حبس تھا اور ہمارے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ہمارے جو ورکرز وہاں پہ ساتھ کام کر رہے تھے ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم نے جب انہیں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا اور بستر وغیرہ جو چیزیں ہم انہیں دی، اس وقت ہم یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ہم ایک دن کے لیے ان میں موجود ہیں۔ یہ جو یہاں رہ رہے ہیں جن کے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، نہ رات کے وقت اگر بارش آ جائے چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ دن کو دھوپ سے بچنے کے لیے جن کے پاس کوئی سہارا ہے۔ کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ مٹی سے اپنے گھروں کو جو ہے نا وہ بنانے کی چار دیواری کو، میں نے کہا جی مٹی کو آپ ایسے پانی ڈال کے اس سے دیوار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی خواتین ہیں، پردے دار ہیں ہماری، ان کے لیے پردہ تو بنانا ہے نا، اب کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب بچے وہاں پہ آ گئے متاثرین کے، تو وہاں پہ ہم نے کچھ جو ہے نا وہ جوس کے پیکٹ کچھ بھیجے نا گھروں میں راشن کے ساتھ، تو کچھ ہم نے وہاں پہ کھول کے جب دینا شروع کیا، ایک بڑھیا خاتون آئی، بوڑھی خاتون، اور انہوں نے آ کر ایک جملہ کہا، کہتے پیر صاحب ہمارے بچوں نے کب جوس دیکھے، یہ پہلی بار جوس پی رہے ہیں۔ عجیب، یعنی یہ دیکھیں ہم کوئی افریقہ، ساؤتھ افریقہ میں نہیں گئے ہوئے تھے، ہم پنجاب میں ہیں، ہم لاہور میں بستے ہیں، تو دنیا کے انواع و اقسام کی نعمتیں یہاں پر ہیں۔ بے شک ہمارے تھی پنجاب کا ایک حصہ اگر ایسا ہو کہ جہاں پہ لوگ صاف پانی پینے کے لیے ترس رہے ہوں، اور بچے، ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا، تقریباً 150 لوگ وہاں سے جو ہے نا اس دن میں جو ہے نا جنہیں میڈیسن بھی دی گئی، اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی ہمارے پاس ساتھ ٹیم تھی، انہوں نے وہاں پہ ان کے چیک اپ کی اور میڈیسنز انہیں دی۔ تو ایک خاتون وہاں پہ آئیں، بوڑھی خاتون تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے اسٹامک میں پرابلم ہے، آپ ناشتے میں کیا لیتی ہیں؟ تو ایک خاتون ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا ہمارا ناشتہ تو لسی کے ساتھ سادہ خشک روٹی ہوتی ہے، اور لسی بھی چاٹی کی لسی، کسی جس کے پاس 2 جانور ہوں تو وہ لسی بنائی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں تو ہم روٹی کھا لیتے ہیں۔ وہ خاتون جو بیٹھی تھی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ لسی بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، ہم تو سوکھی روٹی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اب صاحب سپیچ لیس ہے بندہ وہاں پہ جب وہ کیفیات اب دیکھتا ہے۔ وہاں سے پھر ہم ڈسٹرکٹ لیا کے جہاں پہ انڈس ریور نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس ایریا میں آئے، اور وہاں پہ کچے مکان لوگوں کے پانی لگا ہوا تھا ساتھ۔ ایک نوجوان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا آپ اپنے خواتین کو، بچوں کو محفوظ مقام کی طرف کیوں نہیں منتقل کرتے؟ تو اس نے ایک جو جملہ کہا، میرا خیال ہے اس نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ایک عجیب میسی تھا۔ اس نے کہا جی اپنی عزتوں کی حفاظت ہم اسی طرح ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے آشیانے میں بیٹھے رہیں، بے گھر ہونے کا درد بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس نے کہا 2010 کے سیلاب میں ہم نے جو لوگ یہاں سے نکل کے بے گھر ہو کے جاتے ہیں تو ہم نے بہت سی کہانی ایسی سنی کہ عزتیں لوٹی گئی ان کی۔ ہم کس معاشرے میں جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کہ جہاں پہ ایسے درندے بھی رہتے ہیں، لیکن وہیں ایک خوبصورت پہلو بھی ہے کہ ہم نے بہت ساری ٹیمیں دیکھی، بہت سارے لوگ دیکھے جو وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ ٹرکوں کے ٹرک پہنچ رہے تھے، لوگ جا رہے تھے، یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت
یعنی 10 دوست اکٹھے ہو گئے, انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے طور پہ کوشش کی یا کلیکشن کی, وہ لے کر پہنچ گئے. تو یقیناً وہاں سے جب ہو کے ہم واپس آئے تو کچھ نقد اور کیش کی صورت میں مدد کی ان لوگوں کی. تو واپس آتے ہوئے ہم یہ کہہ کر آئے کہ نہ پہلی بار آئے نہ آخری بار آئے, ہم آئیں گے آپ کے پاس اور کوشش کریں گے بحیثیت مسلمان ان کے ہر مومن کا یہ ماٹو ہونا چاہیے کہ وہ ان کی مدد کے لیے پہنچیں. یہ اپیل ہم نے پہلے بھی پروگرامز میں کی تھی وہاں جانے سے پہلے, انما المؤمنون اخوۃ, مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں, جب بھائی ہیں تو بھائی کو بھائی کا درد محسوس ہونا چاہیے. میرے برادر اکبر پیر سید سیاد احمد شاہ صاحب, انہوں نے بہت کاوش کی, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور کافی جو ہے نا وہ راشن وغیرہ ساتھ لے کر گئے. چھوٹے بھائی ہیں یہاں پہ ہمارے پروگرام میں بھی استخارہ میں کبھی تشریف لاتے ہیں, مفتی سید شیراد احمد شاہ صاحب, ان کے ساتھ بھی ایک ورکرز کی ٹیم تھی, وہ بھی ساتھ تھے, راشن وغیرہ ساتھ لے کر گئے. تو جب ہم 3 بھائیوں نے کوشش کی, ہمارے ساتھ اور ساتھی مل گئے, 2 سوا مل گئے, گھر سے ہم نکلے تھے یہ ارادہ لے کر. تو آپ بھی اگر کوشش کریں, خود نہیں جا سکتے, جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور جو جاتے ہیں وہاں جا کر ان تک چیزیں پہنچاتے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ رہیں. یقیناً یہ دکھ کی گھڑی ایک وقت آئے گا, گزر جائے گی, لیکن اس دکھ کی گھڑی میں جو ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے چہرے یاد رہیں گے, ان کی محبتیں یقیناً یاد رہیں گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کہی تھی, آپ فرماتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے چین ہو جائے. اخوت اور بھائی چارہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان ان کے دست و بازو بن جائیں, ان کی مدد کریں, ان کی معاونت کریں. اور وہی میں تاجر برادری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مرے ہوں کا گوشت کھانے والے کو گدھے کہا جاتا ہے. جب کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ لوگ مر گئے ہیں, ان کی فصلیں اجڑ گئی ہیں, جانور مال مویشی مر گئے ہیں, ان کے گھر جو ہے نا وہ گر گئے ہیں, تو اس وقت تو چاہیے تھا کہ چیزیں پروفٹ لیس کر دی جاتی. بالکل. ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ 4000 والا خیمہ 8000 میں بک رہا ہے. پیر صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ وہ 3500 والا کمبل 9000 میں بک رہا ہے. اللہ اللہ. کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ہم نے مرنا نہیں ہے. اور جو مارکیٹ میں, منڈی میں جو سبزیاں پہنچ رہی ہیں وہ کوئی سیاستدان لے کر نہیں آ رہا ہے, وہ کسان لے کر آ رہا ہے, اور جو ڈوبا ہے وہ بھی کسان ہے. تو اپنے ان کسان بھائیوں کا درد دیکھ کر تو کچھ احساس کریں. اور یہ کیفیت بن چکی ہے, اور یہ منڈی والے اور آگے والے پتہ نہیں کیا کیفیت ہے. حکومت کو بھی چاہیے اپنا کردار ادا کریں کہ وہ جو 80 روپے کلو پیاز بک رہا تھا وہ 350 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے. ٹماٹر جو 100-120 روپے کلو بکتا تھا وہ 300 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے. ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا. وہ ساری چیزیں بلیک میں بیچی جا رہی ہیں, اور جو ضروریات ہیں خاص طور پہ راشن کے حوالے سے آپ دیکھیں, آپ دالیں لینے چلے جائیں, اس کے ریٹس جو ہے نا وہ ہائی فائی ہو چکے ہیں. جو چیز آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ نے لینی سیلاب زدگان کے لیے ہے اور ان کی مدد کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ریٹس اتنے زیادہ ہائی اگر کر دیے گئے تو شاید ہمیں مرنا بھول چکا ہے. ہمیں یہ نہ ہو کہ کل کو آفت ہم پر آئے اور پھر ہم کہیں کہ ہم لٹ گئے. نہیں, آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں ہیں, جو مدد کر سکتے ہیں مدد کریں. جو تاجر حضرات ہیں وہ اپنی چیزوں کو کنٹرول ریٹ پہ رکھیں. نان پروفٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم مناسب پروفٹ پہ دیں, اسے بلیک پہ نہ بیچیں, اسے ڈبل ٹرپل قیمت پہ نہ بیچیں, ورنہ قیامت. اپنے بچوں کا رزق حلال لے کر گھر میں جائیں, ان کا رزق تو حرام نہ کریں, ان کے منہ میں تو لقمہ حرام نہ جانے دیں آپ. یقیناً یہ درد دل کے ساتھ ہمارے پیر صاحب بھی ابھی گزارش کر رہے تھے, تو ہم بھی یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے اس چینل کی وساطت سے, آپ صاحب قبلہ آپ کے پروگرام استخارہ کی وساطت سے, کہ خدا را مسلمان نکلیں ان کی مدد کے لیے. اور میں نے ابتدا میں وہ آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. اور وہاں پہ ہمارے ساتھ جو ساتھی مقامی جو گئے وہاں پہ انہوں نے تعاون کیا, وہ بھی واقعی جو ہے نا وہ قابل ستائش ہے. وہ جو مقامی وہاں کے سردار صاحب تھے, ان کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا کہ جب ہمارے مکان گر گئے اور ہمارا سب کچھ, یعنی وہ گندم رکھی ہوتی گھر میں پسوا کے بچوں کے لیے روٹی بنا لینی, دودھ کے ساتھ یا لسی کے ساتھ روٹی کھا لینے والے وہ لوگ, جب گندم بھی ان کی پانی میں بہہ گئی اور گھر کی چھتیں گر گئیں, ساز و سامان تباہ ہو گیا, تو اس نے موقع پر انہیں یہ کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو, 3 وقت کا کھانا میں تمہیں پرووائڈ کروں گا جب تک میری طاقت ہے. تو انہوں نے انہیں 3 وقت کا کھانا ترتیب کے ساتھ وہ 100 گھر جو اس سے متاثر ہوئے وہ انہیں وہاں دیتے رہے. یقیناً ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. آپ صاحب قبلہ خوبصورت انداز میں شاہ صاحب قبلہ نے بھی وضاحت کی.
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ابھی پیر صاحب قبلہ بھی بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے، اور آپ نے بھی بتایا، اور بہت سی ایسی تنظیمیں جو الحمدللہ ہمیں اس میدان میں عملی کردار کی صورت میں نظر آتی ہیں، اور بہت جوش جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور خوشی اس چیز کی ہے۔ لیکن جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہر چیز کو، اپنی سیاست کو، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اب اگر ہم پیر صاحب قبلہ سہروردی صاحب ان کی بات کی جائے، کہ جو کوئی بھی، یہ کوئی الزام کسی ایک پر نہیں ہے، اس صورتحال میں کووڈ ہو یا پھر کوئی اور حالات و واقعات ایسے آ جائیں، کوئی مسائل پریشانیاں ہمارے ملک پہ آ جائیں، معاشرے پہ آ جائیں، تو جو اب آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشیاء خورد و نوش کے ساتھ یہ معاملات جو ہوتا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کریم کی ذات پر توکل کی مضبوطی نہیں ہے کہ وہی دینے والا ہے جو ان کو بھی دے گا اور ہمیں بھی دے گا، سب کو دینے والا ہے، بس ایک وقت کا انتظار لوگ کرتے ہیں کہ بس اس وقت میں فائدہ اٹھا لیا جائے، اس وقت کے گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ کوئی سوچتا نہیں ہے، اس کا کسی کو انتظار نہیں ہے؟ کیا کہیں گے سہروردی صاحب؟ دیکھیں سلطانی صاحب، میرا انالیسس جو ہے نا، خاص کر کے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی بہت زیادہ ہمدرد قسم کا انسان ہے۔ یہ اگر آپ تھوڑی سی مقدار میں لوگ یا تھوڑی سی تعداد میں لوگ، ان کو آپ ان کے اوپر زیادہ مسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، بالکل، کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا تقوی ہوتا نہیں ہے۔ بیسیکلی پاکستانی جو ہیں، خاص کر کے ایسی کسی بھی آفت میں، مصیبت میں، پریشانی میں، میرا ایک اپنا زندگی کا ایک جو انالیسز یا تجربہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہیں یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بے شک، اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب رہا کہ کتنا ایک تاجر، کتنا ایک طبقہ ہوگا، کتنے ایک دکاندار ہو گئے، یہ ایک معاشرے اور سوسائٹی کو ایک بدنامی کا باعث بننے والی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک 100 آدمی نکلا ہوا ہے، اور ایسے بھی دیکھیں، ہم نے دیکھے ہیں، میں بھی فیصل آباد گیا ہوا تھا تو ہمارے کچھ عزیز بھی اس طرح کی کنٹریبیوشن کر کے، اور میرا ایک بانجا ڈاکٹر ہے تو اس نے کافی سیلاب زدگان کے لیے مطلب اپنی لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور کافی ٹرک اس نے سامان کے تیار کیے۔ تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ماموں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس شاید اتنا کھانے کا سامان بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے کچھ کپڑے اٹھا کے ہمیں دے دیے ہیں کہ یار اگر ہمارے 3 یا 4 سوٹ ہیں تو یہ 2 ہمارے لے جائیں۔ مطلب ایسے لوگ بھی ہیں، بہت پاکستانی ہمدرد ہیں، اور خاص کنٹریبیوشن میں اور ایسے حالات میں، وہ کووڈ کا مسئلہ ہو، زلزلہ ہو، یہ سارے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، یہ بہت مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ گنتی کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے کام کر کے، اور ہوس تو انسان کی ختم نہیں ہوتی ہے، ہوس نہیں ختم ہوتی ہے، لالچ نہیں ختم ہوتا انسان کا، کتنی دیر کھا لیں گے؟ اگر آپ یہ چند دن کی بات ہے، آپ کتنا پیسہ اکٹھا کر لیں گے؟ جو تاجر حضرات ہیں، یہ دکاندار حضرات ہیں، اتنی مہنگی دے کے چیزیں کیا کر لیں گے آپ؟ آفٹر آل یہ چیزیں ختم تو ہو جائیں گی، پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، مرنا بھی ہے، اس کا حساب ہی دینا پڑے گا۔ اور یہ ضرور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص کسی اپنی بھائی کی مصیبت کے لیے ایک قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، اس کو اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے، ہر قدم پہ اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ بے شک، کچھ نہیں اس نے کیا، ابھی کوئی سامان اس کے پاس نہیں ہے، صرف ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، تو ہر قدم پہ اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی تو جو بندہ چلیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح شیخ صاحب بتا رہے ہیں، آپ نہ ان سے پروفٹ نہ کمائیں، جتنا مطلب جتنے کا مال آیا چند ان کو اتنے کا ہی دے دیں کہ جناب یہ مال اتنے کا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم اس میں پروفٹ نہیں لے رہے، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کوئی 10% چھوڑ کے مدد کر دیں۔ تو سلطانی صاحب یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں میرے خیال کے مطابق، پاکستان میں تھوڑے لوگ ہیں ایسے ہی جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ان حالات میں
زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں. وہ امیر کوئی نہیں ہوتے کہ اللہ کی کوئی ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ سارے نکل جاتے ہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا زیادہ ہی لگ جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے یہ رشوت جو لوگ لیتے ہیں 10-15 ہزار 20 ہزار دن میں کماتے ہیں, رات کو 1-2 گھر کے پیشنٹ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں 10-20 ہزار لگ جاتا ہے, اس کا حساب علیحدہ دینا پڑتا ہے, پیسے سارے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس لحاظ سے بہت ہمدرد انسان ہیں اور یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, باہر کے ممالک میں بھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن پاکستانی ہمدرد ہیں. ایسے ہی تو چند ایک لوگ ہیں اگر وہ بھی کر رہے ہیں تو ان سے ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ حکومت کا ساتھ دیں اور ان سیلاب زدگان کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں ایک ایک قدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیاں عطا فرمانی ہے, اجر دینا ہے, اس کا پورا پورا ثواب ملے گا آپ کو. اور یہ تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ کسی کی کوئی نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا ہے. ہر نیکی کے بدلے آپ کو ثواب اور اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں ان کی ہیلپ کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنا چاہیے. اور جو ان پہلوؤں میں دیکھیں سبزی ہے تو کم از کم کھانے کے لیے ان کو سستی کر دیں, فروٹ ہے تو سستا کر دیں, اناج ہے تو سستا کر دیں. آپ جن کے پاس اگر کوئی 100 من یا 50 من اگر کوئی گندم پڑی ہوئی ہے تو میرے بھائی سستا کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا کسان طبقہ ہے ان میں بہت کم لوگ ہیں جو عشر دیتے ہیں, آپ عشر تو دیتے نہیں ہیں, تو کم از کم عشر سمجھ کے آپ ان کی ہیلپ کر دیں. آپ کا وہ جتنا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا. درست فرمایا. اور کسی اعتبار سے آپ کا جو شمار ہے اس فہرست میں ہو سکتا ہے. چلیں اگر آپ کچھ اور اس کے علاوہ نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار بھی اچھا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کی جانب ہی ہے, اور جو گفتگو کی گئی سیلاب سے متاثرین کے حوالے سے, اور شاہ صاحب نے بھی وضاحت کی. شاہ صاحب چونکہ ہو کے آئے ہیں, خود ظاہر ہے وہاں سارے معاملات کو دیکھ کے آئے ہیں, اور پیغام کی صورت میں بھی شاہ صاحب نے اپنے جو ہے وہ جملے آپ تک پہنچائے. قبلہ پیش صاحب سہروردی صاحب بھی بیان کر رہے تھے. ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ بہت انبار کسی چیز کا ہو اور آپ انتظار کریں تو آپ کسی کی مدد کریں. اپنے جانب سے کوئی ایک قدم بالکل آپ آگے بڑھائیں انشاءاللہ. جس طرح پیش صاحب فرما رہے تھے کہ دل میں ایک ارادہ اس حوالے سے ہو تو یقیناً کامیابی جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کوشش میں ہیں, اور آپ سب لوگوں کی بھی کوشش یقیناً اس وقت جو ہے وہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ کریم ان کے لیے مزید آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی ہر روز کی طرح, جس طرح دعا ہوتی ہے بالخصوص امت مسلمہ کے لیے. انشاءاللہ تمام ہمارے ساتھ دیکھنے والے سننے والے جو ہے وہ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیے گا. شاہ صاحب کا بہت شکریہ, پیر صاحب کا بہت شکریہ, اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوگی. پیر صاحب دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم, ہماری اس کاوش کو جو کچھ ہم نے کہا, جو کچھ ہم نے ناظرین کو, حاضرین کو ہم نے اپنی گفتگو میں سمجھانے کی کوشش کی, یا اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری پوری ٹیم کو اس کا جو بھی اجر ہے پورا پورا عطا فرما. پروردگار عالم, جتنے پاکستانی اس وقت کسی اس آفت زدہ مشکل میں ہیں, اور سیلاب زدگان بالخصوص جو سیلاب سے متاثرین ہیں, جتنے لوگ پانی میں بہہ چکے ہیں, یا اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی باقیات, ان کے گھر والے, ان کے جتنے ورثاء ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں, ان سب کو اپنے گھروں میں ان کی مدد فرما. یا اللہ انہیں گھر نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکل کو آسان فرما. پروردگار عالم, جتنے بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کی مدد فرما, پوری امت کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما. الہ العالمین, جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں مولا ان کو نیست و نابود فرما. اسلام کو, پاکستان کو فتح عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.